چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہم ایک مرتبہ دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر بچوں کا رمضان۔ ہمارے اس پروگرام میں اللہ پاک کی رحمت سے بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم مختلف ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک حدیث شریف بھی یاد کرتے ہیں، ہم دعا بھی یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے خوبصورت سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ آئیے اب ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں ایک اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح دعا قبول ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح دعا قبول نہ ہونے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اب تک کے تمام اس ایپیسوڈز میں ہم نے دعا کے آداب، دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں، سب کچھ سنا۔ آج ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یوں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر میں کسی ایک بات کو بیان کرنا چاہوں کہ جس میں باقی باتیں بھی شامل ہو سکتی ہوں، تو وہ ہے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، جبکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، والدین کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دعا قبول ہونے کے دروازے تو خود ہی گناہوں والے کام کر کر کے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ خود اللہ پاک کی نہ مانے۔ اللہ پاک نے کہا نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ اللہ پاک نے کہا غیبت مت کرو، وہ غیبتیں کرتے جائیں اور اللہ پاک سے اپنی باتیں منوانا چاہیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا۔ پہلے آپ اللہ پاک کی بات تو مانیے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے بھی فضل و کرم ہوگا، بلکہ اس کا فضل و کرم تو ویسے بھی جاری ہے۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، آمین۔ چلیے اب ہم لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا یاد کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جی تو یہاں جو بچے موجود ہیں وہ ہمیں یہ دعا سنانا چاہیں گے. جی سنائیے. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان اللہ. جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ جی سنائیے آپ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عنی. سبحان اللہ. جی یہاں بچیاں بھی موجود ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں یہ دعا کون سنائیں گے ہمیں؟ کس کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ سنائیے. سنائیں. اللهم یہ آپ نے خود پڑھنی ہے، آپ نے خالی یہ دعا سنانی ہے. سنائیں. اللہم. پڑھیں. اللهم نہیں یاد ہوئی آپ کو؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام میں ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے، اور آج ہم نے شب قدر کی دعا یاد کی. اس دعا کی ہم نے کثرت بھی کرنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہوئی تو آپ یہ دعا کو یاد کر لیجئے، اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، اور اس دعا کو بار بار پڑھنے کی آپ صورت بنائیں. اپنے گھر میں ایک دوسرے کو یہ دعا سنا دیجئے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے، اور طاق راتوں میں اس دعا کی کثرت کریں. اللہ پاک ہمیں طاق راتوں میں عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے کامیابی کے بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کامیابی کے راز. جی ہاں، ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر ایک جو کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک راز، ایک ذریعہ ہم سنتے ہیں. اور ہمارے جو پچھلے پروگرام ہیں اس میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. جب آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع میں سے، وہ ہے والدین کی فرما برداری. کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے تمام ٹاپکس کو لیا ہے، جس سے پہلے تھا محنت کرنا، استقامت کرنا، شکر گزاری کرنا، ایمانداری کرنا، وقت کی قدر کرنا. اب یہ تمام ضروری چیزیں تھیں. اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ کی عزت کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی دعائیں لینا، یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، تو والدین آپ کو کیا دیتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب کامیابی بغیر والدین کے دعا کے کیسے ملے گی؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے والدین کی دعا کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے. جب یہ آئیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. ان کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جب یہ کوئی کام کا بولیں تو وہ کام ہمیں فوراً کرنا چاہیے. جو شخص والدین کی عزت کرتا ہے، جو بچہ، جو بڑا، جو بھی شخص ہے، کوئی بھی شخص، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، جب وہ والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اب ہم اس کا ایک اور سائٹ ہے، ہم اس کو بھی سنتے ہیں. اب یہ تو صلہ تھا اس بچے کا، اس شخص کا جو والدین کی اطاعت کرتا ہے. اب جو بچہ، جو شخص، کوئی بھی ہو،
بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی عمر کتنی بھی ہو، اب جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دنیا میں ناکامی اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے بچوں کیا ہونا ہے؟ ہم نے کیا ہونا ہے؟ کامیاب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بھی آواز یقیناً یہی ہوگی کہ مجھے بھی کامیاب ہونا ہے، کیونکہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم نے سنا کہ پھر دنیا کے اندر بھی اس شخص کو ناکامی ملتی ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ کامیاب ہوئے، جو کیا ہوئے؟ جو لوگ کامیاب ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کی سیرت میں ہمیں ایک بہت پیاری چیز نظر آتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی سیرت میں کیا چیز واضح نظر آتی ہے؟ وہ ہے والدین کی فرما برداری۔ کیا ہے؟ جی ہاں، والدین کی فرما برداری، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا اور یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بھی یہاں پر کوشش کروں گا سنا دوں، نہیں تو کم از کم آپ سب کو میں یاد دلوا دوں۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ اس کے بعد کون سا آئے گا؟ ہاں، حج کا مہینہ آئے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے جس میں لوگ حج کرتے ہیں، اس میں عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں نا، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، جس میں قربانی بھی کرتے ہیں۔ وہ قربانی ہم کس کی سنت پہ کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ۔ کس کی سنت پہ کرتے ہیں؟ ہاں، اب آپ سنیے، میں نے آپ سے بات کی والدین کی فرما برداری کی۔ کون سی بات کی؟ اب آپ دونوں کو میچ کریے۔ میں نے کیوں آپ کو یاد دلوایا کون سا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ تو پیارے بچوں، وہ جو قربانی کے ایام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں سے بھی ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے والد محترم کی فرما برداری۔ کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے والد کی فرما برداری کی تھی، اور یقیناً یہ تو اللہ کے نبی تھے، اپنے والد کے فرما بردار تھے۔ تو پیارے بچوں، ہوا کیا تھا، میں آپ کو چھوٹا سا اشارہ دوں گا، یہ پورا واقعہ تو سب نے سنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ آپ کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کی کیا کرو؟ ہاں، قربانی کا حکم ملا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ ضرور اس پر عمل کریں، آپ مجھے انشاءاللہ عز و جل صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے میری قربانی کا حکم فرمایا ہے، اور میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ قربانی کے لیے۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے اپنے والد محترم کی فرما برداری کی۔ کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو کیا کریں؟ آپ ضرور اس پر عمل کریں۔ آپ ضرور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر لبیک کہا، اس پر عمل کیا، اور اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ پاک کو ان کی فرما برداری اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور انہیں برکتیں عطا کیں۔ اب دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے تھے، اللہ پاک کی رضا پر کیا ہو گئے تھے؟ راضی ہو گئے تھے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ پاک کو ان کی یہ فرما برداری اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، اور آپ کی جگہ جنت سے کیا آیا؟ مینڈا آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ساری برکتیں ملی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں کہ ان کی نیکی
صبر اور والدین کی فرما برداری کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے عظیم لوگوں میں شامل ہو گیا، ہے نا؟ اب دیکھیں عید کا دن آ رہا ہے اور ہم یاد کسے کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو، ہے نا؟ عید کا دن آ رہا ہے اور ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ذکر خیر کن کا کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے ان کو عظیم لوگوں میں کیا کیا؟ ہاں، اللہ پاک نے عظیم لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتنی بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو کون سی کامیابی چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا مل گئی اور عظیم لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یقیناً کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم سب بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہونا چاہتے ہیں سارے کامیاب؟ ہاں، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کرنا پڑے گا والدین کا ادب۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، ہمیں کرنا پڑے گی والدین کی فرما برداری۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اور کرنا پڑے گی ان کی خدمت۔ تو ہم سب کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کریں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے بھی نیتیں کی ہوں گی۔ آپ کمنٹس کے ذریعے اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں سب اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھی کمنٹس کے ذریعے اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور ہم سب پر اپنے والدین کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اگر آج تک والدین کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کوئی دکھ پہنچایا ہو، کبھی والدین کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو آئے ہوں، ان سے معافی مانگ لیجئے، ان کے پاؤں پکڑ لیجئے، معافی مانگ لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، عافیت والی طویل زندگی نصیب فرمائے۔ والدین تو والدین ہیں، والدین، اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پیارا سا سیگمنٹ کامیابی کے راز ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں
चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है गुंबद खज़रा के सिवा रूबी जलवे है, गुंबद खज़रा के सिवा रूबी जलवे, आँखों के लिए खास नजारा तो यही है, नजारा तो यही है, आँखों के लिए खास नजारा तो यही है, नजारा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे, मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे, मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे, मुझे रोके, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, याद की रगत में जमाल का नजर में, याद की रगत में जमाल का नजर में, नाम का जुबां पर अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, नाम का जुबां पर अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر عاشق رسول کی چاہت یہی ہونی چاہیے، اور یقیناً یہ چاہت ہوتی بھی ہے ہر عاشق رسول، وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں، مکہ پاک حاضری دیں، مدینہ شریف حاضری دیں۔ سبحان اللہ، بس اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک مدینہ شریف کی باادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ ذوق و شوق ہماری ذات میں خود بھی ہونا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہ ذوق و شوق پیدا کریں کہ جب مدینہ کی بات آئے تو مدینہ کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ مدینہ کی یاد میں تڑپا کریں، مدینہ کی یاد میں رویا کریں۔ یہ ذوق و شوق کس طرح سے نصیب ہو؟ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا پیارا مدنی ماحول اور کڈس مدنی چینل موجود ہے۔ اپنے بچوں کو یہ دکھائیں، اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہیں وہ اپنے بچوں کو سنائیں، خود بھی سنیں، اور نعتیہ کلام سنیں، مدینہ کی یاد میں تڑپا دینے والے کلام سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ کی حاضری کا ذوق و شوق ہماری ذات میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک مدینہ شریف کی باادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کلام ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیا صحیح اور کیا بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط، جس کی تمیز، جس کی معلومات ہر انسان کو ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں زندگی میں، اپنے الفاظوں کے ساتھ ہم جس کا دل دکھا رہے ہیں، اپنے کام کے ساتھ ہم جسے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، کیا یہ کام صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، اس کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے، اس کا ادراک ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر بچوں کے ذریعے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایک بورڈ موجود ہے، اس پر آپ دیکھنے لکھا ہوا ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ ہم یہاں کچھ بچوں کو بلائیں گے، کچھ ٹیم اے سے ہیں، کچھ ٹیم بی سے آئیں گے، وہ یہاں اس کو پڑھیں گے کہ جو یہ کام ہوا یہ صحیح تھا یا غلط۔ اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ اس بات کو سیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جی ہم بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ تو یہاں سے کون آئیں گے؟ ابھی تک جس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہو نا وہ آئے۔ آپ کے پیچھے والا کون ہے؟ چلو بیٹا آپ آ جاؤ، آ جائیں۔ وہاں کھڑے ہو جائیں آپ۔ جی آپ کے سامنے یہ بورڈ موجود ہے اور اس بال کے اندر صحیح اور غلط کے ٹیگ ہیں۔ میں یہاں سے ایک لائن پڑھوں گا، آپ نے بھی پڑھنا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام درست ہے یا غلط۔ آپ نے اس میں سے ٹیگ نکال کر اس کے سامنے لگا دینا ہے۔ جب یہ ٹیگ لگائیں گے تو پھر ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ ان کا جواب یا غلط۔ جی فیضان اور اس کے ابو جان مل کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا کھانا کھانا ہم تھوڑی بتائیں گے، یہ بتائیں گے۔ جی فیضان جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ جلدی جلدی میں چاول کے کچھ دانے کپڑوں پر بھی گر گئے۔ فیضان نے انہیں اٹھا کر دسترخوان پر پھینک دیا۔ اب فیضان کے ابو جان نے دسترخوان سے ان دانوں کو اٹھا کر کھا لیا اور رزق کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ جی تو اب ہم بڑھتے ہیں، جنہوں نے آنسر دیے ہیں آپ سب نے مل کر بتانا ہے۔ فیضان اور اس کے ابو جان مل کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، یہ کام ان کا صحیح تھا اور انہوں نے یہاں پر ٹیگ لگایا صحیح، تو ان کا جواب فیضان جلدی جلدی کھانا کھانے لگا، یہاں انہوں نے اس کا آنسر دیا ہے صحیح، جبکہ یہ کام کیا ہے؟ غلط۔ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ جلدی جلدی میں چاول کے کچھ دانے کپڑوں پر بھی گر گئے۔
اب یہ جلدی جلدی کھانا اور چاول کے دانے گنانا یہ کام کیا تھا؟ اور انہوں نے یہاں آنسر دیا ہے صحیح، تو ان کا یہ جواب کیا ہوا؟ فیضان نے انہیں اٹھا کر دسترخوان پر پھینک دیا، اور یہاں انہوں نے اس کا آنسر دیا ہے غلط۔ فیضان کا یہ کام کیا تھا؟ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ ابو جان نے دسترخوان سے ان دانوں کو اٹھا کر کھا لیا۔ دانوں کو اٹھا کر کھانا، دسترخوان سے دانوں کو اٹھا کر کھانا، یہ کام صحیح تھا، اور انہوں نے یہاں آنسر دیا ہے اس کا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا۔ اور رزق کو ضائع ہونے سے بچا لیا، یہ کام بھی کیا ہے؟ صحیح، اور انہوں نے یہاں آنسر دیا ہے صحیح، تو ان کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح ٹیم اے سے جو بچے آئے ہیں، جو ان سے سوالات پوچھے گئے، انہوں نے اس میں 2 غلطی کی ہیں۔ اب آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ پھر بیٹا آپ آ جاؤ۔ جی، اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں یہاں پڑھوں گا اور آپ نے صحیح اور غلط کا ٹیگ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کھانا کھاتے ہوئے فیضان الٹے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ ابو جان نے فیضان کو اس طرح دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا اشارہ کیا، اور پھر فیضان سیدھے ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ فیضان نے کھانے کی پلیٹ میں کھانا بچا دیا، اور کھانا کھاتے ہی دسترخوان سے اٹھ گیا۔ ابو جان اپنی اور فیضان کی پلیٹ صاف کرنے لگے، اور کھانے کے بعد دعا بھی پڑھنے لگے۔ انہوں نے یہاں آنسر دے دی، اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے آنسر درست ہیں یا غلط۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے فیضان الٹے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ انہوں نے یہاں اس کا آنسر دیا ہے غلط، اور الٹے ہاتھ سے پانی پینا کیا تھا؟ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ فیضان نے کھانے کی پلیٹ میں کھانا بچا دیا۔ کھانا بچانا کیا ہے؟ اور انہوں نے یہاں آنسر دیا ہے غلط، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ اور کھانا کھاتے ہی دسترخوان سے فیضان اٹھ گیا، یہ کام ان کا کیا تھا؟ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ ابو جان اپنی اور فیضان کی پلیٹ صاف کرنے لگے، یہ کام کیا تھا ان کا؟ اور انہوں نے یہاں جواب دیا ہے صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ اور کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنے لگے، یہ کام کیا تھا دعا پڑھنا؟ اور انہوں نے یہاں جواب دیا ہے صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ٹیم بی کے ہمارے اس بچے نے سارے جوابات درست دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کی جو ٹیم ونر ہوئی وہ ہے ٹیم بی۔ آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے 3 اشاروں میں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آغاز ہونے جا رہا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا، اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام جسے ہم نے بتایا وہ ہے 3 اشاروں میں۔ کیا ہے؟ 3 اشاروں میں۔ جی ہاں، یہ ہے کیا 3 اشاروں میں؟ یہی تو ہم نے جاننا ہے کہ 3 اشاروں میں کیا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ٹیم اے سے، ٹیم بی سے اور بچیاں بھی یہاں موجود ہیں، ہم انہیں بلائیں گے، اور یہاں جو باکس موجود ہیں انہوں نے ایک باکس چننا ہے اس میں سے، اور پھر اس باکس کے پیچھے سے ہم ان کو 3 اشارے دیں گے، 3 ہنٹس دیں گے۔ پھر انہوں نے ان اشاروں کے ذریعے سے جو پوچھی گئی چیز ہے، جو بھی جگہ ہے، مقام ہے، شخصیت ہے، ان کا نام انہوں نے بتانا ہے۔ تو جی کون آئیں گے ٹیم اے سے؟ آپ آ جاؤ جی، آ جائیے، یہاں کھڑے ہو جائیں پیچھے ٹیبل کے پاس۔ جی ہاں، ادھر منہ کر لیجئے تھوڑا سا کیمرے کی طرف۔ جی
جی آپ اس میں سے کون سا باکس پسند فرمائیں گے؟ 3. جی باکس نمبر 3. ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے. ایک بابرکت پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو وہ نشان دیکھنے کی، زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے. ایک بابرکت پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک موجود ہیں. آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ خلیل اللہ بھی آتا ہے. خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پتھر پر آج تک آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں. آپ کے نام کے ساتھ خلیل اللہ بھی آتا ہے. نام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. جی اب آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آ جائیے، آپ آ جائیں، آ جائیں. وہاں جہاں وہ کھڑے تھے وہیں کھڑے ہو جائیں. جی آپ کون سا باکس لیں گے؟ نمبر 4. ایک پینے کی چیز ہے جس کی جنت میں نہریں ہوں گی. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کا کلر وائٹ ہے. دودھ. کلر وائٹ ہے، جنت میں نہریں ہوں گی، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. انہوں نے کہا دودھ. ان کا جواب درست ہے. آپ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی آپ میں سے کون بچی یہاں پر آئیں؟ آپ آ جائیں، ان کو دے دیں مائک. جی تو آپ کون سا باکس یہاں پہ لیں گی؟ نمبر 1. نمبر 1. نمبر 1. اس میں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی بہت عزت کی جاتی ہے. ایسی پرسنالٹی ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. گویا کہ ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک منصب ہے. اس منصب کی ہم بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ عزت. ان سے ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. یہ والا منصب جو ان پر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اسکول کے اندر بھی ہوتے ہیں، ٹیوشن کے اندر بھی ہوتے ہیں، دارالمدینہ کے اندر بھی ہوتے ہیں. ٹیچر. جی کون؟ ٹیچر. یہ اسکول، مدرسہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ سب جگہ ہوتے ہیں. ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں. بچی نے کہا ٹیچر. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے کس طرح اچھی اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کس طرح سے بچوں کو اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا اور ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت کیجئے گا، تلاوت قرآن کیجئے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے کڈس. چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.